السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 11واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے پورے مکے کی گلیوں میں بلند آواز سے نعرہ تکبیر پڑھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے تک مسلمان چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد علل اعلان مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان بیت اللہ میں بھی اور حرم شریف کے اندر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو ہم جتنا کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، دن بدن ان کی طاقت اتنی ہی بڑھتے جا رہی ہے، دن بدن ان کا زور بڑھتے جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، تو پریشان ہو گئے وہ کہ اب ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے اور مسلمانوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ تو مشرکین مکہ کے جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہوئے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب، جا کر ان سے پیشکش کریں گے، بات چیت کریں گے کہ بھائی تم اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر وہ ان کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جو بنو ہاشم ہے، اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے، ان لوگوں کا ہم لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، محاصرہ کر دیں گے، ان سے بات چیت بند کر دیں گے، خرید و فروخت بند کر دیں گے، رشتہ داری بند کر دیں گے، نکاح کا کرنا اور کرانا وہ بند کر دیں گے۔ مطلب ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لوگ پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس اور انہوں نے پیشکش رکھی اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا جو دین ہے، اس دین کی وجہ سے ہم لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے، دن بدن ان کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی اب ایمان میں داخل ہونے لگ گئے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس لیے ہم تم سے یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم ان کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم بنو ہاشم کا محاصرہ کر لیں گے، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر لیں گے، مقاطعہ کر لیں گے۔
ہر طرح سے لین دین رشتہ ناتا سب تمہارے ساتھ میں ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک فرد کو تمہارے حوالے کر دیں۔ اب صرف زبانی بات چیت کے اوپر ہی یہ بات چیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مشرکین مکہ کے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے باضابطہ ایک چمڑے کے اوپر ایک ایگریمنٹ لکھا، باضابطہ جو ہے ایک عہد لکھا گیا، اور اس کے اوپر سارے قبیلے کے سرداروں نے اپنے اپنے دستخط کیے۔ سارے قبیلے کے سرداروں کے دستخطوں کے ساتھ میں اور سارے قبیلوں کے متفقہ اور متحدہ فیصلے کے بعد وہ جو عہد تھا اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی سازش کا ایگریمنٹ تھا، اس کو بیت اللہ کے اندر لے جا کے لٹکا دیا گیا کہ ہر آنے جانے والا اس کو دیکھ سکے۔ اب میرے محترم دوستو، مکۃ المکرمہ کے اندر جو لوگ حج کی فضیلت سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، یعنی ہمارے مجمع کے درمیان میں جو لوگ حاجی ہیں جن کو بیت اللہ دیکھنے کی توفیق ملی، جنہوں نے مکۃ المکرمہ کا سفر کیے ہوں گے، تو جہاں پہ صفا مروہ جو پہاڑ ہے، صفا مروہ کی جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، اب اگر آپ اس سے باہر نکلو گے تو ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کرین لگے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہی میدان کے اندر اگر آپ سامنے دیکھو گے تو وہاں پہ ایک لائبریری ہے، جس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ لائبریری کے آگے اگر آپ دیکھو گے نا تو وہاں پہ ایک دو چار ٹیکڑیاں نظر آتی ہے۔ پہلے وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان کو کھود دیے انہوں نے، اب چھوٹے سے وہاں پہ جو ہے نا دو تین ٹیکڑے بچے ہوئے ہیں۔ وہ جو ٹیکڑے ہیں انہی ٹیکڑوں کو شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا ان کو؟ شعب ابی طالب۔ وہاں پہ بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، تو مکے والوں نے اللہ کے نبی اور ان کے خاندان پورے جو بنو ہاشم تھے ان سب کو وہ پہاڑی کے اندر دھکیل دیا، وہ پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ دیا ان کو، اور مکہ میں اعلان کر دیا کہ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں ہی رہیں گے، شہر میں اگر یہ آئے تو ان سے لین دین مت کرو، ان سے خرید و فروخت مت کرو، ان سے بات چیت مت کرو، اور کوئی اپنی بیٹا بیٹی ان کے نکاح میں نہ دے گا اور نہ ان کا بیٹا بیٹی کوئی اپنے نکاح میں لے گا۔ دونوں طریقے سے بائیکاٹ کرنا ہے ان کا۔ تو اس طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے ابھی بھی ہے وہ ٹیکڑے موجود ہے، کیونکہ ابھی آج کی جو گورنمنٹ ہے اس نے مکے کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جتنے بھی تاریخی پہاڑ تھے وہ سارے پہاڑوں کو کھود دیے انہوں نے۔ ابھی آپ سوچو، جب صفا مروہ پہاڑ باقی نہیں رہا جو حج کے ارکان میں سے ہے، وہ پہاڑ اب باقی نہیں رہا تو دوسرے پہاڑوں کی کیا بات آئے گی؟ لیکن ابھی بھی تھوڑے بہت وہاں پہ جو ہے تاریخی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو پیچھے وہ دو ٹیکڑے نظر آتے ہیں، انہی ٹیکڑوں کو شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ تھے وہاں پہ، اب ختم ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان ان پہاڑوں کے درمیان میں، میرے محترم دوستو آپ سوچو، آپ امیجن کرو اس زمانے کو، یہ آج سے 1450 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے کھانے کو نہیں ہے کچھ، نہ بچوں کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ ہے، نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ روٹی ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ بائیکاٹ کیا گیا ہے، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا اور ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھا، استنجا کرنے کے لیے،
اور میں جب پیشاب کر رہا تھا جس جگہ پہ وہ دھار گر رہی تھی تو مجھے وہاں پہ پھڑ پھڑاہٹ کی آواز محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنا پیشاب روک دیے اور گئے وہاں پہ، دیکھا تو وہاں پہ ایک چمڑا پڑا ہوا تھا۔ بولے میں نے اس چمڑے کو اٹھا کے لے کر آیا، وہ سوکھا ہوا چمڑا تھا، اس کو لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد میں اس کو پانی سے دھوئے اور فرمایا کہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھویا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد وہ چمڑے کو انہوں نے جلائے، اور جلانے کے بعد میں اس کی راکھ بنائی، اور راکھ بنانے کے بعد فرمایا کہ اسی راکھ کو کھا کر میں نے اپنا پیٹ بھرا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں میرے محترم دوستو، کیونکہ ہم آج جو ہے نا عیاشی کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں۔ کون سے زمانے میں؟ ہاں، عیاشی کا زمانہ ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے زمانے میں اگر چائے کی پتی بھی اپنے مزاج کے خلاف رہی تو آدمی کپ تشتری کو دروازے کے باہر پھینک دیتا اٹھا کے۔ اور میں نے دیکھے ہوا ہوں ایسا، میں خالی تمہارے کو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا قصے کہانیاں نہیں سناتے رہتا، جو میں نے دیکھے ہوا ہے وہ بات بتا رہا ہوں۔ کپ تشتریاں اٹھا کے لوگوں نے کہاں پھینک دیے؟ دروازے کے باہر۔ کہاں سے لایا رے؟ بولے یہ پتی نہیں بولے وہ ابھی نوی آئی نا وہ پتی لایا۔ کون بولا تھا رے تجھے دیڑھ شانہ پن کرنے کے واسطے میں؟ تجھے معلوم نہیں ہے میں سوسائٹی کے علاوہ دوسری پتی کی چائے نہیں پیتا؟ تو ہوشیاری کرنا نہیں۔ اس کے بعد کون سی پتی کی چائے بنانے کا؟ خالی سوسائٹی، اس کے علاوہ چلتی نہیں بولے اپنے کو۔ اور ایک صاحب سے میں جا کر ملا تو ملاقات ہوئی ان سے، تو وہاں پہ چائے پیش کی گئی، چائے بھی ایک دم نازک برتن کے اندر، ایک دم نازک جو رہتے نا، اب اپن تو بغیر ڈنڈی کے کوپ میں چائے پینے والے آدمی ہیں، لیکن پہلی بار جب میں نے اتنا نازک کوپ دیکھا، ایسا پورا تراشے ہوا، ایسا ڈیزائن وغیرہ، اور وہ پورا کانچ کا بنے ہوا، میں بولا یار چائے بھی بہت قیمتی ہوں گی۔ تو میں پوچھا ان کو، میں بولا یار یہ چائے کا ٹیسٹ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ بولے یہ 1600 روپے کلو کے پتی کی چائے ہے۔ کتنے سو روپے کلو کے؟ 1600 کے۔ میں بولا بہت سستی ہے۔ نہیں بولے اس سے کم کی چلتی نہیں اپنے کو۔ میں کہیں سفر میں بھی گیا نا، کلو آدھا کلو ساتھ میں رکھتا بولے میں۔ تو ہمارا زمانہ کائے کا ہے بھائی؟ یہ عیاشی کا ہے۔ ہم عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے عیاشیوں کی حدود یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر ہماری جماعت کو کوئی ایسی مسجد کا رخ ملا جہاں پہ طہارت خانہ اور بیت الخلاء اور باتھ روم صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، وہاں رہنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ فوراً ہمارا تقاضا جاتا ہے ہفتے واری مشورے کے اندر، ارے بولے بھائی وہ جو جماعت ہے نا سب نازک نازک لوگ ہیں بولے، اس کے اندر سب اسٹوڈنٹ ہے، اس میں سب بڑے شہر کے لوگ ہیں اس میں، پھر ان کو کھڈی کا جمتا نہیں بولے، ایک دم پوش چاہیے۔ تو ہمارے مزاج آج ایسے، نفس ایسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے۔ کیسے ہو گئے ہوئے ہیں بھائی؟ ہاں ایسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے اور ان کے سامنے جب کوئی شکایتیں کرتا تھا، حضرت بولے ہم کو دیہات میں مت بھیجو، وہاں بیت الخلاء کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو مولانا بولتے تھے ڈینس کا کیا ساتھ میں لے کے آیا تھا کیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ہمارا آج کا جو زمانہ ہے، تکلیف کی ہوا بھی نہیں لگے ہوئی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے ہم کو۔ اس کے لیے ہم کو نہ ایمان کی قدر ہے اور نہ ہی ہم کو اسلام کی قدر ہے، دونوں کی بھی ہم کو قدر نہیں ہے۔ اور صحابہ کو کیوں تھی قدر؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی تھی اس کے پیچھے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، چمڑا، وہ بھی وہ چمڑا جس کی آواز کائے کی وجہ سے آئی؟ پیشاب کرنے کی وجہ سے۔ اس کو اٹھا کے لے کر آئے، پانی سے دھو کر، جلا کر، اس کی راکھ بنا کر، اس کو کھا کر انہوں نے کیا بھرا؟ اپنا پیٹ بھرا۔ اور آگے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو یہاں فضائل عمل رکھی ہوئی ہے، اس میں حکایت صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، شعب ابی طالب۔ اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے جو لوگ اس محاصرے کے اندر تھے ان کا خود کا کہنا یہ ہے
کہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ ایسے ہو گیا تھا جیسے مینڈیوں اور بکریوں کا ہوتا ہے۔ 3 سال تک، یہ میں آپ کو 1 دن کی، 8 دن کی، 4 دن کی، 2 مہینے 6 مہینے کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ کتنے سال تک بھائی؟ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کو یہ مجاہدہ اور یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ 3 سال تک 3 سال تک انہوں نے برداشت کیا، اور اس کے بعد میں مکے کے اندر ہی کچھ نیک دل لوگ تھے، مطعم ابن عدی کے جیسے، انہوں نے جب شعب ابی طالب سے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں سنی، ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے پورے مکے کے سرداروں کو دوبارہ سے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا، ارے تم انسان ہو یا کون ہو؟ یہ لوگ بھی تمہارے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگ ہیں، کیا تمہارے دل میں رحم نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دے دی کہ مشرکین مکہ کا جو عہد نامہ تھا اس کو دیمک کھا گئی۔ آپ نے مطعم ابن عدی سے کہا کہ بیت اللہ کو کھولو اور دیکھو، وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ تو پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مکے میں اعلان کیا، بیت اللہ کو جب کھول کر دیکھا تو وہ پورا جو عہد نامہ تھا اور ایگریمنٹ تھا اس کو دیمک نے کھا گئی تھی۔ تو اعلان کیا انہوں نے اور کہا کہ لوگوں، یہ جو تم نے ایگریمنٹ کیا تھا یہ ختم ہو چکا ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے عام لوگوں کے جیسا وہ ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ جب ختم ہوا، اللہ کے نبی اور ان کے خاندان والے جب باہر آئے تو سب لوگ بیماریوں کی وجہ سے اور کمزوریوں کی وجہ سے لاغر اور بیمار ہو چکے تھے۔ کھانے کو ہی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ وہ تکلیف، وہ مجاہدے اور وہی مجاہدوں اور تکالیف کی وجہ سے کچھ مہینے گزرے تو رجب سن 10 نبوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہونے کی وجہ سے اب مشرکین مکہ کے اوپر ایک جو رعب تھا، جو دبدبا تھا، جو تھوڑا بہت ان کو ڈر تھا، ان کا وہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اور وہ ڈر ختم ہونے کی وجہ سے اب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی وہ لوگ سازشیں کرنے لگے۔ اتنا غم ابھی آپ کے دل سے ہلکا بھی نہیں ہوا تھا۔ 2 مہینے کے بعد رمضان سن 10 نبوی میں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ 2 بڑے بڑے غم تھے جو ہمارے نبی کو ایک ہی سال کے اندر پہنچے۔ چچا کا انتقال ہوا جو سب سے بڑا سہارا تھے، 2 مہینے نہیں گزرے کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کے سال کا نام دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے۔ جو چچا آپ کا دفاع کیا کرتے تھے نہ وہ دنیا میں رہے، جو بیوی جن کے قبیلے اور خاندان کی وجہ سے مکے والے ڈرتے تھے وہ بھی دنیا میں نہیں رہی۔ دونوں سہارے آپ کے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب مکے والوں کی ہمت اور بڑھ گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا وہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اور اس کے اندر پورے قبیلوں کو ایک ساتھ میں جمع کیا، اور متحدہ طور پر ایک فیصلہ لیا کہ بولے اب یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے نا، ہم ان کو ہی اپنے سماج سے ہی باہر کر دیتے ہیں۔ ہاں، اب تک تو ان کے خاندان کا، اللہ کے نبی کے خاندان کا محاصرہ ہوا تھا، اب انہوں نے یہ فیصلہ لیا ان کو قبیلے سے باہر، خاندان سے باہر کر دو ان کو، اور باضابطہ اس کا اعلان کیا گیا پورے مکہ کے اندر کہ دیکھو یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے، اب ان کا نہ بنو ہاشم سے کوئی لینا دینا ہے، نہ قبیلہ قریش سے کوئی لینا دینا ہے، یہ ایک فرد ہے۔ اگر کسی نے ان کو قتل بھی کر دیا تو نہ بنو ہاشم کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ قبیلہ قریش والے کچھ کہہ سکتے، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔
پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قبیلے سے باہر اور خاندان سے باہر کرنا اس زمانے کے اندر اتنا زیادہ سخت تھا کہ ایک معمولی غلام بھی اس کے بعد اگر اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا یا آپ کو شہید کر دیتا تو کوئی ایک فرد بھی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تو نے ان کو کیوں قتل کیا. کیوں نہیں پوچھ سکتا تھا بھائی؟ کیونکہ اب آپ قبیلے میں تھے کیا؟ نہ آپ قبیلے میں تھے، نہ آپ خاندان میں تھے، آپ کو تو باہر کر دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو اپنے ساتھ میں لیا. فرمایا کہ زید، یہ طائف کے جو لوگ ہیں، چلو مکے والے اگر میری بات کو نہیں مانتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم لوگ طائف چلیں گے. میں نے سنا ہے کہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، مہمان نواز ہے، بات کو سمجھنے اور سننے والے ہیں. مکے والوں نے اگر ہماری بات کو نہیں سنا، کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ طائف چلیں گے اور طائف کے لوگوں کو جا کر اسلام کی اور ایمان کی بات سمجھائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ دونوں بھی مکہ سے روانہ ہوئے طائف کی طرف. طائف جو ہے میرے محترم دوستو، وہ مکہ سے 87 کلومیٹر ہے آج کے زمانے کے حساب سے. 87-88 کلومیٹر بولے تو قریب میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور مکہ اور طائف دونوں کے بیچ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ گرم علاقہ شمار ہوتا ہے، طائف تھوڑا اونچائی کے اوپر ہے، وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ ہریالی ہے، وہاں پہ سبزہ ہے، وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے اس زمانے میں بھی باغات تھے، آج کے زمانے میں بھی جو ہے وہاں پہ باغات وغیرہ ہے. یہ ساری چیزیں طائف میں ہوا کرتی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ نکلے، دونوں بھی پہنچے آپ طائف. طائف پہنچنے کے بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ طائف کے جو سردار ہے ان کا نام عبد یا لیل ہے. تو اللہ کے نبی نے عبد یا لیل سے ملاقات کی. عبد یا لیل اور اس کے دو بھائی تھے، ایک حبیب اور دوسرے کا نام مسعود، 3 لوگ تھے وہ. تو اللہ کے نبی نے عبد یا لیل سے ملاقات کی. عبد یا لیل سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایمان کی دعوت دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو یہ سمجھا سکوں، یہ بتا سکوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اس کا نبی ہوں. اب میرے محترم دوستو، ایک تو پیسے کا گھمنڈ اور دوسرے جو رہتا نا سرداری کا گھمنڈ. سرداری بولے تو پد پوسٹ جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں، اس کا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، اس کا گھمنڈ وہ پیسوں کے بھی نشے سے زیادہ ہوتا ہے. مطلب شراب کے، گانجے کے اور جو دوسری نشیڑی جو چیزیں رہتی نا، اس کا نشہ تو بھی آدھے پون گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. لیکن پد کا، پوسٹ کا، سرداری کا جو نشہ رہتا وہ اترتا نہیں دماغ پہ سے. اور جو لوگ بھی اس نشے میں چور رہتے وہ اپنے سے نیچے والوں کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو عبد یا لیل نے اللہ کے نبی سے کہا تم ہے؟ بولے اللہ کے نبی. اچھا تم کو اللہ نے بھیجا، نبی بنا کر بھیجا تم کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسے سردار نہیں دکھ رہے تھے کیا؟ پیسے والوں کی، قبیلے کے سرداروں کی ان کی کمی پڑ گئی تھی. چپل ہے کیا پیر میں؟ جوتا ہے پہننے کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا. تم جو اپنی جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو، اللہ کو بس تم ہی ملے نبوت دینے کے لیے، دوسرا کوئی ملا نہیں دنیا میں. دوسرا جو بھائی تھا اس کا، 3 بھائی تھے وہ. تو دوسرے نے کہا مجھے بات نہیں کرنے کا. بولے بھائی تمہارے جیسے انسان سے تم جاؤ آگے جا کے دوسرے سے بات کرو. تیسرے بھائی سے جب بات کی، تیسرے نے کہا دیکھو بولے کیسا ہے تمہاری حالت کو دیکھ کے پہلے تو لگ نہیں رہا ہے کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا.
چلو مان بھی لیتے ہیں، اگر تم کو اللہ نے نبی بھی اگر بنا لیا ہے تو پھر کیسا ہے تمہارے جیسے آدمی کی بات کا انکار کرنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور دوسری بات، اب حالت سے تو تمہارے لگ نہیں رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، لیکن تم جیسا بول رہے ہو میں نبی ہوں، تو تمہارا اگر دعویٰ جھوٹا ہے تو میں تمہارے جیسے جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں نے تو سنا تھا طائف کے لوگ بڑے مہمان نواز ہے، بڑے نرم دل ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، اس کے حساب سے میں طائف آیا تھا، لیکن یہ تو بڑے ہی بد اخلاق لوگ ہیں۔ تو آپ نے سوچا کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمت اور استقلال کا پہاڑ تھے، وہ ہاں ہمارے نبی ایسی ان کی ہمت اور کانفیڈنس جو ہے نا ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے ٹوٹنے والا نہیں تھا، تو ہمت کے پہاڑ تھے ہمارے نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو یہ سردار لوگ اگر ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے پہلے خصوصی ملاقات کرنا تھا، آپ نے خصوصی ملاقات کی، لیکن خصوصی ملاقات کا جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب عمومی دعوت دیں گے، عمومی ملاقات کریں گے۔ اب عام لوگوں سے آپ نے ملنا شروع کیا، عام لوگوں سے ان کو جا کر دعوت دینے لگے، ان کو جا کر سمجھانے لگے، دیکھو بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس میں نبوت کی ذمہ داری دے کر بھیجی۔ تو اب یہ جو سردار تھے عبد یا لیل اور اس کے دونوں بھائی، انہوں نے مکہ کے جو شریر لڑکے تھے ان کو جمع کیا، ان کو وہ طائف کے جو شریر لڑکے تھے ان کو جمع کیا، اور ان شریر لڑکوں سے کہا، بولے دیکھو یہ مکے کا مجنون ہے، شاعر ہے، بولے یہ وہاں کا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کو بھگاؤ طائف سے باہر، نہیں جاتا ہوں گا پتھروں سے مارو بولے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میرے محترم دوستو جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے ہی وہاں کے اوباش، وہاں کے شریر لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ اب وہ جو شریر لڑکے تھے زید ابن حارثہ اور ہمارے نبی دونوں کو پتھروں سے مارنے لگے۔ حضرت زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوشش کرتے کہ آپ کو پتھر نہ لگے، ان کے اپنے بدن کے اوپر پتھر لگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ طائف میں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا پوری زندگی میں مجھے کہیں نہیں ستایا گیا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ دیکھو طائف والوں نے جب مجھے پتھروں سے مارنا شروع کیا تو کوئی پتھر آپ کے سر پہ لگتا، کوئی آپ کے بدن پہ لگتا۔ فرمایا کہ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا تھا اور میں کہاں جا رہا ہوں، پتھروں کے مارنے کی وجہ سے راستہ بھی آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے کدھر جانا ہے، لیکن وہی پتھروں کے مار سے بچنے کے لیے جو آپ کو سامنے راستہ نظر آ رہا تھا آپ اسی راستے پہ دوڑ رہے تھے۔ اور یہ شریر اور اوباش لڑکوں کی ٹولیاں کیا ٹولیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھروں کو مارتے ہوئے جا رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے 3 میل تک اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا۔ کتنے میل تک بھائی؟ کتنے میل تک؟ 3 میل تک۔ 3 میل بولے تو کم سے کم 5-6 کلومیٹر ہوتے ہوں گے۔ اتنے دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ پیر میں جو جوتی مبارک تھی وہ خون میں تر ہو چکی تھی، خون کی وجہ سے وہ جوتی میں پورا خون بھر گیا تھا۔ 3 میل تک پتھروں سے مارا گیا۔ اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور طائف کے لڑکوں کو آپ نہیں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد طائف کے لڑکے واپس گئے۔ اس وجہ سے نہیں واپس گئے کہ آپ 3 میل تک جا چکے تھے، کس وجہ سے واپس گئے؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے۔ آج میرے محترم دوستو ہر مسلمان جو یہاں پہ موجود ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ لے کہ کیا دین کی خاطر
ہم نے کسی کی جھڑکی بھی برداشت کی ہے؟ ارے بھائی بولو نا، کسی کی گالی بھی برداشت کی ہے؟ ارے ہمارے نفس تو ایسے موٹے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں، مشورے میں اگر ہمارا بیان طے نہیں کیا گیا تو ہم کو یہ لگتا ہے میرے ساتھ میں تو ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر تو اتیاچار ہو رہا ہے، مجھے تو کاٹنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے بابا تیرے کو ہوا بھی نہیں لگی، ابھی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا پتھر کھانا تو دور کی بات ہے، تو نے آج تک ایک جھڑکی بھی نہیں کھایا، گالی بھی نہیں کھایا، تو پتھر کھا سکتے کیا ہم؟ ارے بھائی بولو نا، یہ ہمارے نفوس کا حال ہو چکا ہے آج کے زمانے کے اندر۔ اللہ یہ اکابر بننے سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور یہ نفس کے فتنوں سے اور نفس کی شرارتوں سے ہم کو اور آپ کو بچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل تک، اب اس کے بعد میں جب تھوڑا سا اندھیرا چھٹا، دن نکلنے لگا، چلتے چلتے اب آپ مکہ اور طائف کے بالکل جو ہے طائف کے شہر کے بہت باہر نکل چکے تھے۔ تو انگوروں کا ایک باغ تھا، اللہ کے نبی اور زید ابن حارثہ اس میں پہنچے، اور اتفاق سے وہ جو باغ تھا عتبہ ابن ربیعہ جو مکہ کا ایک سردار تھا، اسی کا وہ باغ تھا۔ اس کا ایک عیسائی غلام تھا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے اس غلام کے ہاتھ سے ایک پلیٹ کے اندر، ایک رکابی، ایک برتن کے اندر انگوروں کے 5-6 گچھے رکھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ ہمارے خاندان کا ہی ہے، محمد ابن عبداللہ، میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ ایسی پھرتے رہتا ہے، یہ قبیلے سے وہ قبیلے میں، یہ گاؤں سے وہ گاؤں میں، کوئی اس کی بات کو سنتا نہیں، شاید یہاں پہ بھی کہیں آیا تھا، لوگوں نے پتھروں سے اس طرح سے مار دیا، وہ جاؤ لے جا کے ان کو کچھ کھلا دو۔ دیکھو بیچارہ وہ حالانکہ مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود کم سے کم اس کے دل میں اتنی ہمدردی آئی، اللہ کے نبی کو کچھ کھلا سکے۔ اب وہ جو غلام تھا اس کا نام عداس تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ میں نے جیسا بتایا کہ ہمارے نبی کانفیڈنس آپ کا ایسا تھا، ہمت آپ کی ہمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور استقلال کے آپ پہاڑ تھے۔ طائف والوں نے آپ کی بات نہیں سنی، لیکن وہ غلام جو پلیٹ کے اندر آپ کے پاس میں انگور کے خوشے لے کر پہنچا، آپ نے وہ غلام کو دعوت دی اور اس غلام سے کہا، اس کے سامنے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ غلام نے کہا کہ میں بھی عیسائی ہوں، مشرک نہیں ہوں، بسم اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن رحمان اور رحیم میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو قرآن اس نے میرے اوپر نازل فرمایا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا نام ہے، یہ جس کے معنی ہے رحمان رحیم، اور اللہ نے کے نبی نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بالکل اللہ کے نبی ہو، اس لیے کہ نبی کے علاوہ اور کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا، مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ وہ عداس جو غلام تھا ایمان میں داخل ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی دیکھو آپ کی ہمت، دیکھو آپ اتنے خوش ہوئے کہ بھلے طائف کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن کم سے کم واپسی کے سفر میں ایک غلام تو مسلمان ہو گیا۔ اور وہ جو عداس تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن مین بات یہ ہے کہ آج بھی طائف کے اندر انہی عداس کے نام پر ایک بہت بڑی مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کو مسجد عداس کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ طائف والوں نے، وہی طائف والے جب ایمان میں داخل ہوئے، انہی طائف والوں نے سب سے پہلے جو طائف میں مسلمان ہونے والے عداس تھے، ان کے نام پہ کیا تعمیر کی بھائی؟ مسجد تعمیر کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہجرت کے سفر کا واقعہ بیان ہوگا، اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔